بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ صدق اللہ العظیم۔ عزیزان گرامی، سب سے پہلے تو ہم آپ سبھی کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا، خصوصاً دعوت دین کے لیے آپ لوگوں نے فکریں کی اور یہاں پر مرکز القرآن میں آپ جمع ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ برادران کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا ہے، والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ وہ اللہ کہ جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اس کو تمام دین پر غالب کر دے، خواہ مشرکین کو یہ بات کتنی ہی ناگوار گزرے۔ ہم سبھی جانتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور آپ کے بعد اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ اس میں جہاں دوسری وجہ ہمارے مفکرین کرام، علماء کرام اور اسکالرز نے بیان کی ہیں، اس میں ایک بڑی وجہ یہ بھی فرمائی ہے کہ جس دور میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو نبی بنایا گیا، وہ دور تھا کہ جب علم اور سائنس اور ٹیکنالوجی کی پو پھٹ رہی تھی۔ یا آئندہ بہت عنقریب مستقبل میں سائنس اور ٹیکنالوجی کا ایک طوفان برپا ہونے والا تھا۔ پہلے انبیاء کرام آتے تھے تو وہ اپنے خاص محدود جگہ میں آتے تھے، ایک خاص قوم کے اندر آتے تھے، اور ایسا بھی ہوتا تھا کہ ایک ہی وقت میں الگ الگ جگہوں پر کئی نبی ہوتے تھے، اور وہ اپنی قوم کو یا جس سماج میں جن لوگوں میں بھیجے جاتے تھے ان میں جو برائیاں ہوتی تھیں بشمول توحید کی دعوت کے، وہ ان سب کی طرف لوگوں کو بلاتے تھے۔ لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنایا گیا اور آپ پر نبوت کا کام ختم کر دیا گیا۔ اس میں ایک بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ اب آئندہ جو لوگ آنے والے تھے یا جو دور آنے والا تھا، وہ دور تھا کہ جس میں ایک لمحے میں، ایک منٹ میں ایک بات ایک جگہ سے دوسری جگہ تک پہنچائی جا سکتی تھی۔ دوسرے، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ شرف بخشنا بھی مقصود تھا کہ ایک وہ کام جو حضرت آدم اور خصوصاً حضرت نوح سے لے کر کے اب تک انبیاء کرام اور انسانوں کی سب سے اعلیٰ قسم رسول اور نبی کرتے آئے ہیں، وہ کام اب یہ امت انجام دے گی۔ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حجۃ الوداع کے موقع پر اپنے آخری خطبے میں بات ارشاد فرمائی تھی کہ لعلی لا القاکم بعد عامکم ھذا، کہ شاید اب آئندہ اس خطبے کے بعد آپ کی اور میری ملاقات نہ ہو سکے۔ پھر آپ نے فرمایا تھا الا فلیبلغ الشاہد الغائب، سنو، غور سے سنو، یہاں پر جو لوگ موجود ہیں وہ ان لوگوں کو پہنچاتے جو موجود نہیں ہیں۔ اور پھر یہی ہوا کہ وہیں سے لوگوں نے اپنی سواریوں کی مہاریں موڑ دیں اور دنیا کے خطوں میں پھیل گئے۔
اب یہ سلسلہ جب چلا ہے اور مسلمان جہاں جہاں جس شہر میں داخل ہوتے گئے وہاں انہوں نے دعوت دین کو اپنا مقصد بنایا اور انسانوں کی ہدایت کا سامان کرتے گئے، اور وہ ان کی زندگی کا ایسا لازمی جز بن گیا تھا کہ وہ جہاں بھی گئے، جس غرض سے بھی گئے، خواہ وہ تجارت کے لیے آئے، لیکن دعوت دین اور اللہ کی توحید اور مرنے کے بعد کی زندگی کے بارے میں بتانا ان کی زندگی کا مقصد بن گیا تھا۔ اور بہت عرصے تک مسلمانوں نے پھر اسی طرز پر کام کیا۔ وہ اپنے فرائض کے ساتھ ساتھ نماز، روزے اور زکوٰۃ کے ساتھ اس کو بھی ایک فرض سمجھتے تھے کہ دعوت دین اور انسانوں کو اللہ کی طرف بلانا بھی ان کا فرض منصبی ہے۔ اب ایک عرصے سے یہ کام بند پڑا تھا، اب کچھ سالوں سے اور بہت مختصر سے عرصے سے، جو 20 سے 30 سال کے بیچ کا ہے، لوگوں میں اچانک ایک شعور بیدار ہوا، اور وہ گنتی کے چند نام ہیں جو انگلیوں پر گنے جا سکتے ہیں، اور ان کے مختصر سے رفقائے کار ہیں جو اس کام میں لگے ہوئے ہیں۔ اور کچھ مشکل نہیں تھا اس پورے خطے کو اسلام میں لانا۔ آج ہم جن مسائل سے جھوج رہے ہیں، جو ہمارے فروعی مسائل ہیں، یہ مسائل ہمیں ہندوستان میں ہوتے نہیں، نہ ہمیں ان کی ضرورت پڑتی ان کے حل کرنے کی، اگر ہم نے لوگوں کو دین کی دعوت پہنچائی ہوتی۔ یہی ہوتا ہے کہ جب قومیں اپنے منصبی فرض سے ہٹ جاتی ہیں تو پھر چھوٹے چھوٹے مسائل اور چھوٹی چھوٹی چیزیں ان کو آ کر گھیر لیتی ہیں، اور جب لوگوں کا مقصد، انسانوں کا گول اور قوموں کا ہدف بہت آگے کا اور لمبا ہوتا ہے تو پھر چھوٹی چھوٹی چیزیں ان کو روکتی نہیں ہیں، چھوٹے چھوٹے مسائل ان کے لیے پہاڑ بن کر کھڑے نہیں ہوتے ہیں۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں دعوت کو ہم نے چھوڑ دیا تو بہت چھوٹی چھوٹی سی پرابلمز، بہت چھوٹی چھوٹی سی پریشانیاں آئے دن ہمیں غیر مسلموں کی طرف سے ملتی ہیں، اور ہمارے لیے وہ جوالا مکھی بن جاتی ہیں، ہم سے وہ برداشت نہیں ہوتی، ہمیں ہر چھوٹے سے واقعے میں اپنی ذلت اور توہین محسوس ہوتی ہے۔ لیکن یقین مانیے اگر ہم نے دعوت کو اپنا مقصد بنایا ہوتا تو یہ مسائل ہمارے لیے مسائل نہ ہوتے۔ خیر جو بھی رہا، اس میں ہماری بہت سستی رہی ہے، اور اب جب لوگ جاگے ہیں تو بہت دیر ہو چکی تھی، بہت دیر ہو چکی تھی۔ لیکن خوش آئند ہے، اب یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ وہ جو ایک مثال ہے کہ صبح کا بھولا ہوا اگر شام کو گھر پر آ جائے تو اسے بھولا ہوا نہیں کہتے۔ اب شام ہونے جا رہی ہے، ابھی بھی شاید کچھ تھوڑا بہت موقع ہے کہ ہم گھر واپس آ جائیں اور اپنے فرض منصبی کو سمجھ لیں۔ اور یہ حقیقت ہے کہ مسلمانوں کا کام اس قدر نہیں ہے کہ صرف وہ اپنی نماز روزے تک اور اپنے مسجد اور مدرسے تک محدود ہو کر کے رہ جائیں۔ اسلام اتنی چھوٹی چیز کا نام نہیں ہے، اور اگر ہم صرف اسی کو اسلام سمجھتے ہیں، خدا نخواستہ، تو پھر ہم نے اسلام کو نہیں سمجھا ہے۔ اگر ہم مسلم ماحول میں پلے ہیں اور اسلام میں ہم نے زندگی گزاری ہے، اور ہم اپنے برادران وطن کے درمیان، ان میں پھیلی ہوئی برائیوں کے درمیان ان کے مذاہب کے بارے میں نہیں جانتے ہیں، تو ہم نے اسلام کو سمجھنے کا حق ادا نہیں کیا۔ یہی وجہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے تھے، یوشک ان ینقض الاسلام عروۃ عروۃ من نشأ فی الاسلام لم یعرف الجاہلیہ۔ ممکن ہے وہ شخص دین کی کڑیاں بکھیر دے گا کہ جو اسلام میں پلا اور جاہلیت کو نہیں جانتا۔ غیر مسلموں کی بات تو جانے دیجیے، جو ہمارے مسلمان ہیں انہوں نے یہود و نصارہ کا کلچر اڈاپٹ کیا ہوا ہے، اور معاف کیجیے گا کہ آج ہمارے نوجوانوں کے آئیڈیل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں رہے۔ ہمارے نوجوانوں کے آئیڈیل ہمارے فلم سٹارز ہیں، کرکٹرز ہیں، انہی کی طرح ہمارے نوجوان اور ہم لوگ بیٹھنا پسند کرتے ہیں، اٹھنا پسند کرتے ہیں، چلنا پسند کرتے ہیں، انہی کی طرح ہمارا ہیئر اسٹائل ہے، انہی کی طرح ہمارا پہناوا ہے، انہی کی طرح ہمارا رہن سہن ہے، سونا جاگنا ان کی طرح ہے۔ کسی چیز میں اسلام سے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مماثلت نہیں رہ گئی ہے۔
اور یہ سب خرابی اسی وجہ سے آئی ہے، المختصر میں کہنا چاہوں کہ دعوت دین سے دوری بنائے رکھی اور اس کو اپنا فرض منصبی نہیں سمجھا، بہت محدود ہم نے اسلام کو کر دیا ہے۔ آج آپ دیکھیں کہ جتنے رفاہ عام کے کام ہیں، سوشل ورک کے کام ہیں، ان میں غیر مسلم بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیتے ہیں، چاہے وہ شجر کاری ہو، درخت لگانا ہو، چاہے وہ بلڈ ڈونیشن کا معاملہ ہو، چاہے وہ صفائی ستھرائی ہو، چاہے وہ پریاورن ماحول کو صاف کرنے والی بات ہو، ہر چیز کا۔ بلکہ میں تو اکثر کہتا ہوں کہ ہمارے یہاں اتنی پیاری قوم بستی ہے، اگر ہم ان کی سائیکی اور ان کی ذہنیت کو پڑھیں کہ نیچر کی جتنی حفاظت کرنا، پراکرتی کی، فطرت کی، نیچر کی جتنی حفاظت کرنا یہ ہندو قوم جانتی ہے، شاید دنیا میں کوئی اتنا جانتی ہو۔ ان کے ہاں چیزیں کھو گئی ہیں اور بہت ایک راکھ کا ڈھیر اور پرتیں جم گئی ہیں مٹی کی، اور کہیں پر حقیقتیں چھپ کر رہ گئی ہیں، اور پھر ایک عرصے سے انہیں دین کی دعوت اور رہنمائی نہیں ملی، تو اس وجہ سے ان کے یہاں چیزوں کو سمجھنا مشکل ہو گیا ہے، اور وہ ایک دوسری انتہا کی طرف نکل گئے ہیں، دوسرے ایکسٹریم میں چلے گئے ہیں۔ مثلا سبھی جانتے ہیں، یہ ڈاکٹرز کہتے ہیں، حکیموں نے لکھا ہے کہ گائے کا دودھ اور اس کا گھی امرت ہے۔ انہوں نے اس کی حفاظت کی، لیکن اس کو حفاظت میں اتنی انتہا پر نکل گئی کہ اس کو بھگوان بنا دیا، اور اس کے نام پر انسانوں کا قتل ہونے لگا۔ یہ لوگ پیپل کے پیڑ کی پوجا کرتے ہیں۔ آپ دیکھیے پیپل اور برگد کا درخت کتنا گھنا درخت ہے، اس کے پتے اور خود وہ درخت سب سے بڑے جو ہمارے پودے ہیں، درخت ہیں، پلانٹس ہیں، ان میں یہ برگد کے درخت ہیں، وہ اس کی حفاظت کرتے ہیں وہ، لیکن وہ اتنی انتہا پر نکل گئی اس کو کہ اس کو ایک معبود کا درجہ دے دیا اور اس کو پوجنے لگے۔ دودھ کی پوجا کرتے ہیں، وہ پانی کی پوجا کرتے ہیں۔ سوریہ دیکھیے کتنا انرجی کا اور طاقت کا ایک منبع ہے، ایک سورس ہے، وہ سورج کی پوجا کرتے ہیں۔ تو جو چیزیں انسانیت کے لیے بہت زیادہ نافع تھی اور انسانی زندگی کو جو چیز فطرت سے قریب تر رکھتی تھی، اس کی حفاظت انہوں نے جتنی کی ہے کسی نے نہیں کی، لیکن ان کی حفاظت میں وہ جن ایکسٹریم پر اور انتہا پر نکل گئے وہ غلط تھا۔ اس کا الیکھ نہ تو ویدوں میں آیا تھا اور قرآن نے تو اس کی رہنمائی کی ہی نہیں ہے۔ لیکن ہم مسلمان ایک دائی قوم ہونے کے بعد بھی، مسلمان ہونے کے بعد بھی، قرآن کے حامل ہونے کے بعد بھی ہم نے ان چیزوں کی طرف توجہ نہیں کی جو خالص ہمارے دینی کام تھے اور اسلام نے ہمیں کہا تھا۔ مثلا میں ایک چھوٹی سی آیت آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، سورہ رحمان جہاں سے شروع ہوتی ہے، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر یسجدان۔ اس میں آگے چل کر ہے کہ والسماء رفعها ووضع المیزان، اللہ نے آسمان کو بلند کر دیا اور ان کے درمیان ایک توازن قائم کر دیا، ایک بیلنس رکھ دیا۔ زمین اور آسمان کو اللہ نے بنایا اور اس میں ایک بیلنس رکھ دیا، اللہ تطغوا فی المیزان، کہ تمہیں اس بیلنس میں، اس میزان میں کمی بیشی نہیں کرنی ہے۔ بار بار تاکیداً پھر اسی کو ذکر کیا، وَأَقِیمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ، بہت انصاف کے ساتھ، بہت جسٹ کے ساتھ اس توازن کو کائنات کے قائم رکھنا ہے۔ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ، دیکھو اس توازن میں، اس بیلنس میں خسارہ نہیں ہونا چاہیے، کمی نہیں آنی چاہیے۔ اگر یہ بیلنس بگڑا ہمارا، اگر یہ کائناتی بیلنس اور توازن بگڑا، ہمارے پریاورن کو کے سنتولن کو نقصان پہنچا، تو پھر انسانی زندگی یہاں پر محفوظ نہیں رہے گی۔ انسان کو مختلف قسم کی ذہنی اور جسمانی امراض گھیر لیں گے، اور پھر یہ کائنات اور یہ زمین اور یہ گولا پھر انسانی زندگی کے انوکول نہیں رہے گا۔ یہ ہمارے قرآن نے ہمیں حکم دیا تھا کہ ہمیں کائنات کا توازن باقی رکھنا ہے، تو کیا مسلمان اس فریضے کو انجام دے رہے ہیں؟ آج ہزاروں کی تعداد میں قانون اور لاء موجود ہونے کے باوجود بھی
رحم مادر میں، ماں کے پیٹ میں ہی بچوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا ہے۔ کیا مسلمان اس کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں؟ کیا مسلمانوں نے کبھی ابھیان چلایا ہے کہ پانی جو شفاف اور صاف اور شفاف پانی تھا وہ گہر میں چلا گیا ہے اور انسانوں کو صاف پانی میسر نہیں ہے؟ کیا ہمارے ہندوستان میں کمزور طبقات پر، دلتوں پر جو ظلم ہوتے ہیں، کیا ہم اس کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں؟ کیا ہمارا رویہ بھی دلت، ہریجن، والمیکی اور جتنی نچلی ذاتیں ہیں، سو کالڈ نچلی ذاتیں ہیں، اور جو سو کالڈ اپر کلاس ہے، کیا ہم ان سے نبرد آزما ہوتے ہیں؟ کیا ہم ان کے حقوق کی لڑائی لڑتے ہیں؟ ایک ہندو جس طرح دلت سے، ہریجن سے، جمعدار سے جس طرح نفرت کرتا ہے، وہی نفرت ایک مسلمان کے اندر ہے۔ مسلمان اسے اپنے پاس نہیں بٹھا سکتا، اس کے ساتھ بیٹھ کر کھانا نہیں کھا سکتا، تو پھر اسلام کہاں ہے؟ جناب رسول اللہ کی وہ حدیث کہاں ہے؟ الناس معادن کمعادن الذهب والفضہ، کہ ہر انسان کے اندر اللہ نے خوبیاں رکھی ہیں، سونے اور چاندی کی کانیں ہیں۔ اور کہیں آپ نے فرمایا الناس کاسنان المشت، لوگ سارے ایسے برابر ہیں جیسے کنگھی کے دندانے۔ کس چیز میں ہمیں مماثلت رہ گئی ہے، ہونا باقی ہے، جو ہماری غیر مسلموں سے نہیں ہے؟ تو پھر ہمارا اسلام کیوں کر پھلے پھولے؟ دنیا کی ترقی میں، سوشل ویلفیئر میں، کائنات اور نیچر کی حفاظت میں، عام انسانوں کو فائدہ پہنچانے میں، سائنس اور ٹیکنالوجی میں، اور حتیٰ کہ اخلاق اور کردار میں ہمارا یہ حال ہے، اور پھر ہم خواب دیکھتے ہیں کہ صرف ہماری نمازیں ہمیں بچا لیں گی، ہمارے روزے ہمیں بچا لیں گے۔ میں پھر کہتا ہوں، خدا نخواستہ اگر ہم نے صرف، اور یہ بہت بڑی عبادتیں ہیں، میں ان کو کم نہیں کر رہا ہوں، لیکن اگر خدا نخواستہ ہم صرف نماز کو اور ایک مہینے کے روزے رکھ لینے کو، اور وہ بھی اپنی اصل شکل میں باقی نہیں ہے، اس پہ کسی آئندہ وقت گفتگو کریں تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ نمازیں وہ نمازیں نہیں ہیں جس کا حکم دیا گیا تھا، روزے اس طرح نہیں رکھے جاتے جس طرح حکم دیا گیا تھا۔ لیکن خدا نخواستہ اگر ہم ان سب کاموں کو اچھے ڈھنگ سے کر رہے ہوتے اور اسی کو دین سمجھ رہے ہوتے تو بھی یہ دین نہیں تھا۔ آج ہم جب صرف عوام کی بات تو دور، اہل علم سے بات کرتے ہیں تو ہمیں افسوس ہوتا ہے کہ ذہنی معیار، ذہنی سطح اور فکری سطح اتنی نیچے آ گئی ہیں کہ ہم انہیں دین کا کام ہی تصور نہیں کرتے ہیں۔ بھائیو، بزرگوں اور دوستو، ہم اپنے بند کمروں میں، بند مکانوں میں، مسجد اور مدرسے میں بیٹھ کر کے اور اپنے خانقاہوں میں ہم اپنے اوپر فخر کرتے ہوں، چند لوگ ہمیں اپنا بزرگ، اپنا بڑا مانتے ہوں، تسلیم کرتے ہوں، لیکن جو چلتی پھرتی دنیا ہے، سڑکوں پر دوڑتی ہوئی زندگی ہے، اس میں ہمارا اگر ایک فعال اور ایکٹیو رول نہیں ہے تو ہم دنیا میں کامیابی حاصل نہیں کر سکتے۔ ہمیں حق نہیں بنتا ہے کہ ہم دنیا کی ذمہ کار اپنے ہاتھ میں لیں، اور یہی ہے کہ دنیا کی ذمہ کار، دنیا کی ڈور ہمارے ہاتھ سے نکلی ہے تو پھر دنیا کے تخت پر وہ لوگ آ کر کے بیٹھے ہیں کہ جسے حضرت مولانا علی میاں نے کہا ہے کہ جیسے کسی سرکش اور نادان کے ہاتھ میں تلوار ہاتھ لگ گئی ہے اور وہ نہیں جانتا کہ اس تلوار کو کیسے چلانا ہے، اور وہ ہر کس و ناکس کو مارتا ہو جا رہا ہے۔ تو ہوش کے ناخن لیں، ہم کدھر جا رہے ہیں، ہمارا اسلام کہاں ہے؟ اس کی جو مجھے ایک بڑی وجہ نظر آئی ہے کہ ہمارا جو پیور اسلام تھا، صحیح اسلام تھا، وہ جہاں کھویا گیا ہے، وہ اس وجہ سے کہ جس طرح ایک عرصہ ہو گیا، صدیاں بیت گئی ہیں، ہندوازم جو سناتن دھرم تھا اور جو اسلام سے بہت میل کھاتا تھا، وہ اسی لیے کھویا گیا، اور سناتن دھرم، ہندوازم اس لیے بن گیا کہ وہ اپنی جو ان کی مول گرنتھ ہیں، کتابیں تھیں، ویدوں سے کٹ گئے، ورنہ آج بھی اگر وید اٹھا کر دیکھیں تو ان کے اندر توحید بھری ہوئی ہے۔ آج بھی جب ہم غیر مسلموں سے ہماری ملاقات ہوتی ہے اور ہم ان سے کہتے ہیں کہ دیکھیے وید جو خدائی کلام ہے، ایشوری واڑی، اس کا پہلا منتر ہی توحید سے شروع ہوتا ہے، ایک ایشور کی عبادت سے، ایکم برہم دویتیہ ناستی نینا ناستی کنچن، برہم خدا ایک ہے، دوسرا نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے، ذرا سا بھی نہیں ہے۔ تو انہیں حیرت ہوتی ہے، یہ منتر سنانے کے بعد مورتی پوجا کی کہاں گنجائش رہتی ہے؟ وہ لوگ ایکسیپٹ کرتے ہیں۔
وہی حال ہمارے مسلمانوں کا ہوا ہے کہ اپنے جو اصل سورس سے خصوصاً قرآن حکیم سے کٹ گئے، تو پھر جو ایک ہماگیریت ہے، عالمگیریت ہے، یہاں پر ایک جو عالمی پیغام ہے اس کے اندر چھپا ہوا، اس سے ہم بہت دور ہو گئے ہیں۔ ہمیں اندازہ نہیں ہے قرآن کن کن موضوعات کو ڈسکس کرتا ہے، کیا کیا چیزیں اس نے سمجھائی ہیں، اور کتنی ہائٹس پر مسلمانوں کو لے کر گیا تھا۔ مثلاً ایک مثال اگر میں آپ کو سامنے رکھوں، زکوٰۃ ہے، اس کی لمٹ رکھی گئی ہے کہ جس شخص کے پاس 52.5 تولہ چاندی ہو یا 7.5 تولہ سونا ہو، اور چاندی کو تو جانے دیجیے، اب فرق بہت زیادہ ہو گیا، سونا ہی اصل ہے، اسی کا اعتبار کیا جائے گا، اور 7.5 تولہ سونے کا مطلب ہو گیا ہے 2,10,000 یا میکسیمم 2.5 لاکھ کے قریب۔ اگر کسی کی پوزیشن ہے تو وہ زکوٰۃ دے گا، وہ شریعت کی نگاہ میں مالدار ہے۔ اگر کسی کی پوزیشن 2 لاکھ کی بھی ہے یا اس سے کم ہے، اپنے سارے خرچے کاٹنے کے بعد، سارے ڈیوز، سارے قرضے ادا دینے کے بعد، سال میں اتنی رقم اس کے پاس زائد بچ جاتی ہے جو 2.5 لاکھ کو پہنچتی ہے، تو وہ مالدار ہے، ادروائز وہ غریب تصور کیا جاتا ہے۔ یہ اسلام میں غریبی ریکھا ہے۔ اسلام ہر مسلمان کو اتنا اونچا، اتنا امیر دیکھنا چاہتا ہے کہ 2.5 لاکھ اس کے پاس ہوں، اس سے نیچے ہے تو وہ غریب ہے۔ اب آپ موازنہ کیجئے، ملکوں کی میں جو غریبی ریکھا رکھی گئی ہے اتنی ہے کہ قابل ذکر نہیں ہے۔ ایک طرف یہ ہے، ایک طرف اسلام اتنی ہائٹس پر لے گیا ہے۔ تو اسلام تو وہ معاشرہ دیکھنا چاہتا ہے، اس لیے اب بہت ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنی اہمیت کو جانیں۔ ابھی بھی وقت ہمارے ہاتھ سے بہت تیزی سے، the time is running out، نکلتا جا رہا ہے، ہمیں ابھی ہوش کے ناخن لینے ہیں، اور انشاءاللہ آئندہ اسی چیز پر گفتگو کریں گے کہ وقت کیسے ہمارے ہاتھ سے نکلے جا رہے ہیں، اور ابھی بھی کیا کوشش ہماری ہوں کہ ہم یہ ماحول اور یہ نظام جو ایک تباہی کی طرف، مکمل تباہی کی طرف بڑھتا جا رہا ہے، اسے ہم ایک طرح سے کاؤنٹر کر سکیں اور اس پر غالب آ سکیں۔ اس میں ہمیں اللہ سے مدد بھی مانگنی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی توفیق سے نوازے، اور آئندہ انشاءاللہ اسی پہ گفتگو کریں گے کہ ہم کیسے وہ کیا کوششیں کریں کہ جن سے اللہ کا دین غالب ہو اور ہم دنیا کے منصے شہود پر آئیں اور کامیابی سے ہمکنار ہو۔ اللہ تعالیٰ توفیق سے نوازے۔